आदम के ज़मीन पर उतरने के बाद वो अपनी तौबा की गम और फिक्र में 200 साल तक रोते रहे। पहले 40 दिन तक कुछ भी खाया पिया नहीं। तौबा कबूल होने के बाद अल्लाह ने इनसे मक्का का रास्ता दिखा दिया। रिवायतों में आता है उस वक्त हज़रत आदम का कद इतना बड़ा था, 3 दिन की मुसाफत वो एक कदम में तय कर लेते थे। बाद में उसकी कद 60 ज़रा या 30 गज़ कर दी गई। नाज़रीन, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए थे उसने अंजीर के पत्तों से ख़ुद को छुपाया हुआ था। ज़मीन पर आने के बाद वो पत्ते खुश्क हो गए थे। फिर उनका लिबास कौन सा था, काबा को क्यों और किन पत्थरों से तामीर किया था, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहले दिनों की खुराक कौन सी थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उसका जनाजा किसने पढ़ाया। नाज़रीन, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, इसलिए एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होने के बाद वो हिंद की सरजमीन से अराफात पहुंच गए। तौबा की कबूलियत के बाद वो फिर से अरबी में बात करने लगे जो पहले सल्ब की गई थी। बीबी हवा भी जद्दा से अराफात पहुंच गई। फिर वो दोनों इकट्ठे हो गए। वो रास्ते में जिस भी जगह पर पैर रखते वो आबाद हो जाती, जबकि 2 कदमों के दरमियान की जगह वीरान और जंगल बन जाती। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को और हज़रत हवा को इनको बरहाना देखा तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, एक दुम्बा ज़बह करो। जन्नत में नाजिल करता 8 किस्म के जानवरों में से एक है। बस उन्होंने फिर एक दुम्बे को ज़बह किया। फिर उस दुम्बे की ऊन उतार कर अपने पास रख ली। हज़रत हवा ने उस ऊन को काटा, फिर उस ऊन से कुछ कपड़े बनाए। हज़रत आदम ने उससे अपना एक जुब्बा तैयार किया। हज़रत हवा ने अपने जिस्म को छुपाने के लिए कपड़ा तैयार किया और सर को छुपाने के लिए एक दुपट्टा तैयार किया। दोनों ने उसको पहन लिया। हज़रत आदम ने जब पूरी दुनिया को देखा तो किसी और को न पाया और ज़मीन को गैर आबाद पाया, और अल्लाह ताला से हज़रत आदम कहने लगे, ऐ मेरे रब, इस ज़मीन को मेरे अलावा कोई और आबाद करने वाला नहीं है जो आपकी तस्बीह और हम्द बयान करे। अल्लाह ने फरमाया, मैं जल्द ही तेरी औलाद पैदा करूँ जो मेरी तस्बीह और हम्द किया करेगी। वो ऐसे घर बनाएगी जिसमें वो मेरा जिक्र करेंगे, और इन घरों में मेरी सिफात की तस्बीह की जाएगी, मेरे नाम का जिक्र किया जाएगा। और इन घरों में से एक घर मैं ऐसा बनाऊंगा जो सबसे अफजल होगा, और अपने नाम के साथ इस घर को फजीलत दूंगा, और इसका नाम बैतुल्लाह होगा। बस जिस शख्स ने इसकी हुर्मत का ख्याल रखा वो मेरे करीब काबिल तारीफ़ है, और जिसने यहाँ रहने वालों को डराया गोया वो मेरी जिम्मेदारी और अमान का मुर्तकिब है। मेरी हुर्मत वाली जगह पर खून रेजी को जायज़ जाना। ये दरे शहर मक्का के वस्त में होगा जो कि एक बाबरकत शहर है, और इस शहर की तरफ कमज़ोर ऊँटों वाले लोग बाल बिखरे हुए जो बुलंद आवाज़ में तकबीर कह रहे होंगे। जो शख्स इस घर का इरादा कर ले और मुझसे मिलने के अलावा उसे और मकसद ना हो वो यकीनन मेरा मुलाकाती है। गोया वो मेरी ज़ियारत को आया है, वो मेरा मेहमान है। ये मेरा हक़ है मैं अपने मुलाकाती और मेहमान की इज़्ज़त करूं, मैं उनकी हाजत और ज़रूरियात को पूरा करूं। ऐ आदम, जिस वक्त तक तुम ज़िंदा रहोगे इस घर को आबाद करोगे, इसीलिए तुम्हारी औलाद में से अंबिया कौमें हर ज़माना में इसे आबाद करेंगी। फिर बैतुल्लाह की तामीर के लिए अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया, अर्श के बिल मुकाबिल एक जगह मेरी मोहतरम है, वहाँ जाओ और वहाँ जाकर मेरा घर तामीर करो। फिर उस घर का भी तवाफ़ किया जाएगा जिस तरह तूने फरिश्तों को तवाफ़ करते हुए देखा है। उस घर में मैं तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की दुआ कबूल करूँगा, लेकिन वो मेरी फर्मा बरदारी करें। हज़रत आदम ने कहा, ऐ मेरे रब, मैं इस काम को कैसे सर। हज़रत आदम के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर किया जो उन्हें मगरिब की तरफ ले गया। हज़रत आदम जिस बाग को देखता और फरिश्ते से कहता मुझे यहीं पर छोड़ दो, लेकिन फरिश्ता उससे कहता तुम्हारी मंजिल आगे है। बिल आखिर मक्का पहुंच गए। वहां पर हज़रत आदम ने बैतुल्लाह की तामीर शुरू की। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदम के पास भेजा। हज़रत जिब्राइल ने बैतुल मामूल के बराबर जहां खाना काबा है वहां पर अपना पर मारा। 7वीं ज़मीन से लेकर ऊपर तक बुनियाद बन गई। इस बुनियाद को फरिश्तों ने बड़े बड़े पत्थरों से पुर किया। ये एक पत्थर इतना भारी था 10 आदमी मिलकर भी इसे नहीं उठा सकते थे।
یہ پتھر کوہ لبنان، کوہ طور رسینہ، کوہ یودی زیتون، کوہ ہیرا کے پہاڑوں سے یہ پتھر لائے گئے تھے۔ اس بنیاد پر بیت المعمول کو نازل فرما کے ٹکایا، اس کے گرد آدم اور اس کی آنے والی اولاد طواف کر سکے۔ بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام فارغ ہو گئے۔ وہ فرشتہ انہیں لے کر واپس عرفات کی طرف چل پڑا اور حضرت آدم کو تمام مقام حج دکھائے جہاں آج بھی لوگ مناسک حج ادا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم کو مکے میں لایا گیا۔ حضرت آدم نے 1 ہفتے تک طواف کیا۔ خطا کی وجہ سے حضرت آدم کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا چاند کی 13ویں کا روزہ رکھیں۔ جب 13ویں کا روزہ رکھا، مبارک بدن کا تیسرا حصہ سفید ہو گیا۔ پھر 14ویں کا روزہ رکھا، 2 حصے صاف ہو گئے۔ پھر 15ویں کا روزہ رکھا، پورا بدن صاف ہو گیا۔ یہ 3 روزے حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد پر رکھنا فرض کر دیے گئے تھے، اور یہ روزے حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک چلتے رہے۔ دوستو، سب سے پہلے پننے کا کام حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کیا، اور حضرت آدم کاشتکاری کا کام بھی کرتے تھے اور بارش کا پانی بھی پیتے تھے۔ حضرت آدم نے اشرفیوں کے روپے بنائے اور سونا چاندی کو قیمتوں میں رواج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت کے بیج اور جنت کی شاخیں لائے تھے۔ اپنے ساتھ حجر اسود جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، وہ اپنے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 10 گز کا عصا بھی لائے تھے۔ حضرت آدم جب توبہ کے غم میں پریشان تھے، اس وقت ابلیس نے فائدہ اٹھایا، ان بیجوں پر اپنا ہاتھ لگایا۔ جس بیج پر شیطان کا ہاتھ لگ جاتا وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اور جو بیج بچ گئے وہ فائدہ مند ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام گندم کی ایک تھیلی بھی وہاں سے لائے تھے۔ بعض یوں بھی کہتے ہیں وہ گندم کی تھیلی اپنے ساتھ جبرائیل لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھوک لگی تو وہ اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس تھیلی سے 7 دانے نکالے اور حضرت آدم علیہ السلام کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ حضرت آدم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا یہ وہی ہے جو جنت سے آپ کا اخراج کا سبب بنی۔ ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن 1,60,000 درہم کے برابر تھا۔ حضرت آدم نے پوچھا میں ان دانوں کا کیا کروں گا؟ حضرت جبرائیل نے کہا اسے زمین میں پھیلا دو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ہی گھڑی میں اگا دیا۔ کھیتی اگنے کا یہ طریقہ ان کی اولاد میں بھی جاری ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا اس فصل کو کاٹو۔ پھر انہوں نے اس فصل کو کاٹنا شروع کیا۔ پھر کہا اس کو جمع کرو اور اپنے ہاتھوں میں رگڑو۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کہا پھونک مارو اسے، جس کے بعد صرف دانے باقی رہ گئے۔ پھر وہ 2 پتھر کے پاس آئے، ایک پتھر کو دوسرے پتھر کے اوپر رکھا۔ حضرت آدم نے پھر اس دانے کو پیسا، پھر حکم کے مطابق اس آٹے کو گوندا۔ پھر جبرائیل ایک پتھر ایک لوہا لائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو رگڑا تو ان میں سے آگ نکلی۔ پھر حکم کے مطابق روٹی بنائی۔ یہ زمین پر بننے والی پہلی روٹی تھی، اور حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر یوں رہنے لگے۔ وہ دونوں چین اور سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت حوا سے جوڑا جوڑا بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی صبح پیدا ہوتی اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی شام کو۔ جو صبح کو پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ان سے کی جاتی تھی جو شام کو پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم کے کل 40 اولاد تھی۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی 200 اولاد تھی۔ دوستو، جب حضرت آدم کا وقت قریب آیا انہیں جنت کے میووں کی خواہش ہوئی، خود سے حرکت نہ کر سکتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ ضعیف ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تم لوگ خانہ کعبہ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے جنت کے میوے مانگو۔ اس وقت جس چیز کو کسی کو حاجت ہوتی تو وہ خانہ کعبہ میں آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اور اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے گھر سے روانہ ہوئے اس وقت حضرت جبرائیل اور فرشتے بھی نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے دریافت کیا۔ حضرت آدم کے بیٹوں نے کہا، حضرت آدم کے بیٹوں نے اپنی بات بتائی۔ حضرت جبرائیل اور باقی فرشتوں نے کہا ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ، ہم خود تمہارا مطلب لائے ہیں۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت حوا نے جب موت کا فرشتہ دیکھا تو ڈر گئی، حضرت آدم علیہ السلام کے قریب ہونے لگی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اسے روک دیا، میرے رب اور میرے قریب نہ آؤ۔ اسرائیل نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی
آدم کے بیٹوں سے کہا جو طریقہ ہم کرتے ہیں اسی طرح کا طریقہ تم لوگ اپنے مردوں کے ساتھ کرنا۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے غسل کے لیے خوشبو لائے، خوشبو جنت کے پتوں سے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور جنت کا کفن پہنایا۔ ان کی اترنے کی جگہ ہندوستان میں تھی جسے وہنا کہتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے 150 بیٹوں کے ہمراہ اور فرشتے کے ساتھ باری باری اٹھاتے ہوئے گئے، خانہ کعبہ میں پہنچایا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت آدم کی وفات کوز نامی پہاڑی پر ہوئی اور یہ جمعہ کا دن تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام امام ہو کر جنازہ پڑھایا اور 4 تکبیریں پڑھی، منا کی مسجد خیر میں دفن کیا۔ آپ کی قبر مبارک پگلی بنائی تھی، قبلہ کی طرف سے آپ کو قبر میں اتارا۔ آپ کی قبر مبارک اوپر سے کوفان اونٹ کی شکل میں بنائی۔ قیامت کے دن کسی بھی بہشتی کے منہ پر داڑھی اور مونچھ نہ ہوگی سوائے حضرت آدم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کے واسطے کنیت نہ ہوگی، آدم کے واسطے کنیت ابو محمد ہوگی۔ رسول کریم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا تم وہی آدم ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص روح ڈالی ہے، آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے اور فرشتوں سے سجدہ کروایا اور بہشت میں رہنے کے لیے بہترین جگہ دی۔ حضرت آدم نے جواب دیا ہاں میں وہی آدم ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم بہشت سے کیوں نکلے اور کیوں مشقت میں پڑے اور ہم کو بھی تکلیف میں ڈالا؟ اور حضرت آدم نے فرمایا تم کون ہو؟ اور موسیٰ نے جواب دیا میرا نام موسیٰ ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تم وہی موسیٰ ہو کہ تم نے خدا کے ساتھ باتیں کی، تمہیں برگزیدہ پیغمبر کیا اور توریت عطا کی؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں میں وہی موسیٰ ہوں۔ آدم نے فرمایا سچ کہنا تورات مجھ سے کتنا عرصہ پہلے لکھی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 2000 برس پہلے لکھی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا توریت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے نافرمانی کی ہے آدم نے اپنے رب کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں موجود ہے۔ پھر مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ 2000 سال پہلے ہی اس چیز کو میرے مقدر کر دیا گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ پر غالب ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ سب کو اچھی لگی ہوگی، تو لازمی سے